بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ثاقب علی صاحب۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ہمت کے متعلق آج ہمارا دوسرا سیشن ہوگا۔ آج کے ایک سیشن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو تاریخ کے حوالے سے اور اسی طرح کچھ مثالیں پیش کروں تاکہ آپ ہمت کے اس عنوان کو اچھی طرح سمجھ جائیں اور اپنی زندگی میں بھی ہمت کو پیدا کریں اور اوروں کی زندگی میں بھی ہمت پیدا کرنے کے لیے کوششیں کریں۔ تو آج کا سیشن اس سے شروع کرتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، محمود غزنوی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ مسلمان بادشاہوں میں ایک اچھے بادشاہ گزرے ہیں، محمود غزنوی ان کا نام تھا۔ غزنی میں ان کا دارالخلافہ تھا، وہاں پر وہ رہتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے وزیر سے کہنے لگے کہ ہمارے یہاں کے غزنی کے جو لوگ ہیں ان کی عمریں کم ہیں اور اس کے مقابلے میں ہندوستان والے جو لوگ ہیں، ہند کے رہنے والے، ان کی عمریں زیادہ ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں، مگر ہمارے یہاں کے لوگوں کی عمریں کم ہوتی ہیں اور ہند کے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں۔ محمود غزنوی نے اپنے قاصد کو، جو ان کا وزیر بھی تھا، کافی وزیر تھے محمود غزنوی کے، مگر اس میں سے ایک وزیر کو منتخب کیا اور اس کو ہند بھیجا کہ وہاں پر جا کر اس کا جواب تلاش کریں کہ وہاں کے لوگوں کی عمریں زیادہ ہیں اور ہمارے یہاں کی عمریں کم ہیں، آخر کیا وجہ ہے۔ وزیر وہاں سے روانہ ہوا، ہند میں پہنچا، ہند کے بادشاہ سے ملاقات کی، اس سے یہی سوال کیا کہ یار ہمارے جو غزنی کے لوگ ہیں ان کی عمریں بنسبت ہند کے لوگوں کی عمریں کے بنسبت ان کی عمریں زیادہ ہیں، آخر کیا وجہ ہے۔ مجھے حاکم وقت محمود غزنوی نے بھیجا ہے اسی سوال کے لیے کہ آپ اس سوال کا جواب تلاش کریں اور اس کا جواب معلوم کر کے پھر واپس آئیے۔ بادشاہ نے، جو وہاں کا حاکم اور والی تھا، اس نے محمود غزنوی کے اس وزیر کو کہا کہ فلاں مقام پر ایک مشہور درخت ہے جو ہمارے آباء و اجداد سے بھی پہلا ہے، یعنی بہت ہی پرانا درخت ہے۔ آپ اس درخت کو دیکھیے اور اپنے لیے کچھ بندوبست کیجیے اور اس درخت کو گرا دیجیے۔ جب یہ درخت گر جائے گا تو پھر میرے پاس آ جانا، میں آپ کو جواب دے دوں گا کہ یہاں کے لوگوں کی عمریں زیادہ ہیں اور آپ کے ہاں غزنی کے لوگ جو ہیں ان کی عمریں کم ہیں۔ جو محمود غزنوی کا وزیر تھا وہ کافی پریشان ہوا کہ بھائی یہ درخت اور درخت کو توڑنے کے بعد مجھے جواب ملے گا، تو آخر اس سوال جواب کا تعلق درخت سے کیا ہے۔ بہرحال وہ اس درخت کے پاس گیا جو اس کو بتایا گیا تھا، وہ قدیمی پرانا ایک درخت تھا، کافی بڑا درخت تھا۔ وہ درخت کو ارد گرد سے دیکھ رہا ہے، کافی پریشان بھی ہے کہ اتنا بڑا درخت، میرے جیسا بندہ اس کو کہاں گرائے گا۔ بہرحال ایک دن گزر گیا، دل ہی دل میں سوچا کہ یار یہ کام تو میرے سے نہیں ہو سکتا، میں واپس جاتا ہوں غزنی۔ مگر پھر سوچنے لگا کہ محمود غزنوی مجھ سے پوچھے گا کہ بھائی آپ کو میں نے ایک سوال کے لیے بھیجا تھا، اس کا جواب ملا کہ نہیں ملا، تو اس طرف بھی میں پریشان ہوں کیونکہ مجھے تو بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے، اور یہاں کا بادشاہ مجھے جواب بتا نہیں رہا، وہ اس شرط پہ بتائے گا کہ بھائی جب یہ درخت اس کو آپ گرائیں گے پھر میں آپ کو اس کا جواب بتاؤں گا۔ دوسرا دن گزرا، تیسرے دن اس نے ہمت کی کہ یار جو کچھ بھی ہوگا میں نے اس درخت کو آج گرانا ہے تاکہ مجھے جواب مل جائے، اور کوئی چارہ میرے پاس ہے ہی نہیں۔ ابھی ہمت کا جو جذبہ تھا اس کے اندر پیدا ہوا، وہ ایک ہمت تھی کہ وہ اس درخت کو نہیں گرا سکتا تھا کیونکہ وہ درخت کافی بڑا تھا۔ ایک ہمت ہی تھی کہ اس نے کبھی کلاڑی چلائی بھی نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ اس کام کے لیے آمادہ ہوا۔ کافی مشکلیں، خوف اور سب چیزوں کے باوجود اس نے ہمت ٹھانی اور اپنے لیے بندوبست کرنے لگا کہ میں کہیں سے کلاڑی آری کا انتظام کروں تاکہ اس درخت کو گراؤں اور مجھے جواب ملے، واپس میں غزنی چلا جاؤں۔ اسی دوران وہ ادھر ادھر پھر رہا تھا،
اپنے لیے کلاڑی یا آرے کی تلاش میں کہ اچانک لوگوں میں ایک افراتفری ہونے لگی، لوگوں کی چیخیں بلند ہونے لگی۔ پریشان ہوا، باہر نکلا، لوگوں میں ایک آواز پھیلی ہوئی تھی کہ وہ قدیمی درخت، پرانا درخت وہ گر گیا ہے، وہ پرانا درخت گر گیا ہے۔ ابھی اس وزیر نے درخت کو ہاتھ نہیں لگایا، کلاڑی ابھی تک خریدی نہیں، آرے والے کی مشین یا آرے والے کے دکان پہ ابھی تک پہنچا بھی نہیں، مگر ایک ہمت تھی کہ اس کی وجہ سے درخت اتفاقی طور پر گرا۔ یہ وزیر محمود غزنوی کے پاس، وہ ہند کے بادشاہ کے پاس واپس گیا، اس سے پوچھا کہ بھئی آپ نے کہا جرا درخت گر جائے گا، درخت تو گر گیا ہے، ویسے ہی گرا ہے، میں نے نہیں گرایا، مگر بہرحال اس نے وہاں کے بادشاہ کو یہ بات نہیں بتائی کہ میں نے گرا ہے، کہ خود گرا ہے، مگر وہ سمجھ گیا کہ کسی نے گرایا ہوگا۔ تو وہ وزیر محمود غزنوی کا کہنے لگا کہ مجھے بھی ایک جواب بتائیے، تو اس نے بولا جواب آپ کو مل چکا ہے، راستے میں کافی پریشان کہ درخت بھی گر گیا مگر مجھے جواب تو نہیں ملا۔ کافی سوچ بچار کرنے کے بعد اس کو پتہ لگا کہ وہاں کے لوگوں کی عمریں ہمت کی وجہ سے زیادہ ہیں۔ ایک ہمت ہی تھی کہ وہاں کے لوگ بڑی بڑی ہمتیں کرتے ہیں جن سے ان کی عمریں زیادہ ہیں، اپنی زندگی میں کافی کام کر جاتے ہیں۔ میرے حاضرین یہ سمجھتے ہوں گے کہ بھئی ہمت، ایک بندے کی عمر جب لکھی جا چکی ہے تو ہمت سے کیسے زیادہ ہوگی؟ اس کے میں دو جواب دے سکتا ہوں۔ ایک جواب آپ یہ سمجھ لیجئے، جب آپ اپنی زندگی میں ایک بڑے ہدف، بڑے مقصد کا عزم اور ہمت کرتے ہیں تو کافی کم عمر میں آپ اس ہمت کو سر کر لیتے ہیں، اس کام کو پے انجام تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو دیکھیے عمر ایک قسم کی زیادہ نہ ہوئی، 50 سال میں جو آپ ایک کام نہیں کر سکتے وہ کام آپ نے 30 سال کی عمر میں کر دیا، تو کیا خیال ہے، عمر زیادہ نہیں ہوئی؟ ابھی 20 سال اور رہتے ہیں 30 سال کے لیے، 20 سال میں آپ اس کام کو سر انجام دیں گے، مگر 30 سال میں ہمت کی مدد سے آپ نے اس کام کو آج ہی سر انجام دے دی۔ تاریخ میں کافی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کم عمری میں انہوں نے کافی کارنامے سر انجام دیے ہیں، یہی وہ عمر ہے کہ ہمت کی وجہ سے ان کی عمریں زیادہ ہوں۔ میں ایک اور اپنے حاضرین کو ہمت کا مسئلہ سمجھا دیتا ہوں۔ ہمارے فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ایک بندہ کھانا کھا لیتا ہے، سیر ہو جاتا ہے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، تو دوبارہ اس کے لیے کھانا یہ حرام ہے۔ یہ مسئلہ آپ سمجھ لیجئے، فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بندہ اس نے کھانا کھا لیا ہے، سیر ہو گیا ہے، سیر ہونے کے بعد اگر وہ دوبارہ کھانا کھائے گئے تو یہ اس کے لیے حرام ہے۔ صرف دو صورتوں میں وہ کھا سکتا ہے، ایک سحری کے وقت اگر اس کو بھوک نہیں بھی ہے، یا اس نے رات گئے تک یا صبح کے قریب اس نے مطلب کھانا کھایا ہوا ہے، بھوک نہیں ہے مگر پھر بھی کھا سکتا ہے سحری کے وقت۔ ایک صورت یہ ہے کہ سحری کے وقت اگر بندے کو بھوک نہیں بھی ہے، اس کے لیے علیحدہ کھانا، زیادہ کھانا حرام نہیں ہے۔ دوسرا، ایک بندے کے پاس جب مہمان آ جاتا ہے تو مہمان، آپ نے کھانا کھایا ہوا ہے، آپ کو بھوک نہیں ہے، آپ کے لیے مزید کھانا حرام ہے، مگر مہمان کے ساتھ آپ بیٹھیں، اس کے ساتھ کھائیں، یہ کھانا آپ کے لیے حرام نہیں ہے۔ میں اس مثال کو اس وجہ سے مسئلہ میں نے پیش کیے، آگے میں آپ کو ہمت سمجھانا چاہتا ہوں اس سے متعلق۔ آپ ایک بندے کو بلائیے، اس کو اپنے سامنے بٹھائیے، کافی بھوک اس کو لگی ہو، اس بھوکے بندے کو آپ ایک روٹی دیجئے کہ یہ لو، یہ آپ کھائیے، اور اس کے سامنے 5-10 بندے بٹھا دیجئے جو اس کو دیکھیں گے، اس کو گھوریں گے۔ دیکھیے وہ جو بھوکا بندہ ہے، 4-5 نوالے کھانے کے بعد وہ بولے گا یار بس میری بھوک ختم ہو گئی۔ ابھی بھوک کہاں ختم ہوئی ہے، اس کو تو بھوک لگی ہوئی ہے، 4-5 نوالے سے کیا اس کا پیٹ بھر جائے گا؟ مگر یہ جو 4-5 8 6 10 لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھنا بھی ایک ہمت ہے، جو اس کو دیکھنے کی وجہ سے اس کی بھوک ہو وہ مٹ جاتی ہے۔ اسی طرح زندگی میں کافی کام ایسے ہیں جو ہمت سے ہو رہے ہیں، آپ اس پہ تحقیق کیجئے، ریسرچ کیجئے۔ ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے حاضرین کو وقتاً فوقتاً اس سے آگاہ کریں۔ آج تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔